بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کرسچنز کو دلائل سے رد کیا ہے، یہودیوں کو دلائل سے گمراہ ثابت کیا ہے، ان کے مشرکانہ عقائد کو واضح کیا، اسی طرح ہندوؤں کی بت پرستی کے اوپر بھی کاری ضرب لگائی۔ لیکن افسوس ہے کہ اپنے بتوں کا ہمیشہ انہوں نے دفاع کیا ہے۔ ان کے منہ سے یہ بھی نکل گیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو صلبی بیٹا نہیں بلکہ ویسا روحانی بیٹا اگر کہہ دیا جائے اللہ کا، تو کہتے ہیں کم از کم مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حالانکہ غلط بات ہے، بیٹے کا لفظ ہم نہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور ایسا لفظ جو مشرکانہ لفظ ہو اللہ کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے، تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ پھر ان کا یہ بھی ایک بیان سامنے آیا تھا کہ دیکھو اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو سجدہ کر رہا ہو تو یہ شرک نہیں ہے، ہاں جب اس کو جا کے بتایا کہ یہ جو سجدہ تم کر رہے ہو یہ شرک کر رہے ہو، اس کے بعد کہتے ہیں جب دوبارہ سجدہ کرے گا تو پھر شرک ہوگا۔ بھئی وہ مسلمان ہی کیسا ہے جو سجدہ کرے کسی اور کو؟ مسلمان کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے، شرک ہے یہ۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے منہ سے میں نے یہ بات سنی۔ پھر ان سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ تبلیغی جماعت کے اندر کافی روایتیں ہیں جو شرک کا باعث بنی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ اکثر میں ایسے سوالات کا جواب نہیں دیتا ہوں، اور اب چونکہ بہن نے سوال کیا ہے اور چونکہ آخری سوال ہے تو اس کا میں جواب دوں۔ ٹانگیں ان کی اس وقت کانپ رہی تھی اور باڈی لینگویج بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور انہوں نے کہا ہاں کچھ ان کے اندر ایسی روایتیں ہیں جو شرک کا باعث بنی ہیں اور غلط ہیں، لیکن بس اتنی سختی بھی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کا ڈھیلا جواب دیا۔ بھائی جو کتاب شرک کا باعث بن رہی ہے اس کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ پھر کون سا دین آپ پھیلا رہے ہیں؟ تو اس ویڈیو میں تو ڈاکٹر صاحب نے انتہا کر دی ہے منافقت کی، میں تو کہوں گا، اور حق اور باطل کو ملانے کی۔ ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں، ان کے سیشن میں کسی نے سوال کیا، کوئی نوجوان تھا، وہ کہہ رہا کہ میں ہندوازم سے توبہ کر چکا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن میرے کچھ دوست ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ آؤ فلاں مزار پر چلو، فلاں درگاہوں پہ چلو۔ تو کیا اسلام میں درگاہیں اور مزار ہیں؟ تو میں کیا کروں؟ میں تو نہیں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ انہی چیزوں کو تو میں چھوڑ کے آیا مسلمان ہوا ہوں۔ چونکہ اب مسلمان اس شرک میں مبتلا ہے تو اس کا کوئی دوست تھا، اس کو مجبور کر رہا تھا یا اس کو ترغیب دے رہا تھا۔ تو ڈاکٹر ذاکر صاحب نے قرآن کو اٹھایا اور کہا کہ اس قرآن کے اندر کہیں درگاہوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ اس انداز سے جواب دینے سے لوگوں کو جو ہے نا وہ والی یعنی رہنمائی نہیں ملتی ہے۔ پوری طرح ایک عالم دین کو بتانا چاہیے کہ درگاہوں کے اوپر جانا، یہ مزاروں کے اوپر جانا، یہ کفر و شرک ہے اور یہ بت پرستی ہے، تم نے یہ نہیں کرنا ہے۔ اگر یہی کرنا ہے تو پھر ہندو سے ادھر کیوں آئے ہو؟ اسلام کے اندر ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب نے بالکل یعنی کلیئر نہیں کیا اس کو۔ تو ابھی ایک جب ان سے سوال بھی کیا گیا کہ یہ تبلیغی جماعت کو سعودی عرب میں بین کر دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ تو ذرا ان کا ویو پوائنٹ سنیے اس شرکیہ جماعت کے بارے میں۔ شرک پھیلانے والی کون سا شرک ہے جو ان کی تبلیغی جماعت کے اندر نہیں ہے، فضائل اعمال کے اندر نہیں ہے؟ اور یہ تبلیغی نصاب پہلے اس کا نام تھا، پھر اس کا نام انہوں نے فضائل اعمال رکھ دیا۔ یہ قبر پرستی کی بنیاد فراہم کرتی ہے یہ کتاب۔ تو اس کے بارے میں ذرا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ویو پوائنٹ سنیے۔ Regarding the ban of Saudi Arabia on Tabligh Jamaat, I feel it is a big mistake. I feel it is a big mistake. I feel it is a big mistake. Maybe someone has wrongly advised the Saudi government, because of which they may have put this ban. According to me, alhamdulillah, Tabligh Jamaat is a very good organization. It's one of the largest Muslim organization. According to me, alhamdulillah, Tabligh Jamaat is a very good organization. It's one of the largest Muslim organization in the world. And we analyze that, mashallah, they do good work. They go door to door and they invite the Muslims for good deed, like offering salah, fasting, etc. دیکھیے دو باتیں ہیں، یا تو
ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کتاب پڑھی نہیں ہے، کس چیز کا پھر ان کا مطالعہ ہے؟ کمپیریزو اسٹڈیز کس چیز کی انہوں نے کی ہے؟ لیکن میں یہ نہیں مان سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے، انہوں نے پڑھی ہے، لیکن انہوں نے حق اور باطل کو آپس میں ملا دیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، یہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، بٹ ڈور ٹو ڈور جا کے اگر آپ شرک پھیلا رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، گڈ ڈیڈ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو ایمان خالص کے اصل میں سمجھ نہیں ہے، یقین کریں، میں حقیقت آپ کو بتاؤں، بس ہندوؤں کے خلاف انہوں نے کچھ مطالعہ کیا ہے اور جو کرسچنز کے خلاف، لیکن اپنے بتوں کو یہ دفاع کرتے ہیں۔ باقی جو سعودی عرب نے اس جماعت کے اوپر پابندی لگائی ہے یہ بالکل درست لگائی ہے، اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے اور دوسروں کے اوپر بھی ہونی چاہیے، بریلویوں کے اوپر ہونی چاہیے، شیعوں کے اوپر ہونی چاہیے، شیعہ جا کے طواف کرتے ہوئے یا حسین اس طرح کے نعرے سنے گئے ہیں، ان کے اوپر بھی پابندی لگانی چاہیے۔ اور وہ پابندی اب کیسے لگائیں گے ان کے اوپر؟ کیونکہ سعودیوں کے اپنے عقیدے خراب ہیں، یاد رکھیے، وہ بھی گنبد کے پجاری ہیں، بادشاہت کے پجاری ہیں، عہد روح القبر کے پجاری ہیں، ان کے اکابرین احمد بن حنبل ہوں، ابن تیمیہ ہوں، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، یہ سارے کے سارے روح کی واپسی کے قائل ہیں، کسی قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، اور یہ قبر کے اندر دوسرے دن یا تیسرے دن روح کی واپسی کا عقیدہ یہ قرآن کا کفر ہے، انکار ہے، شرک کی جڑ ہے یہ عقیدہ۔ آج جتنے مزار پوجے جا رہے ہیں، ان کے اوپر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے کیے جا رہے ہیں، یہ اسی بنیاد کے اوپر ہیں کہ بابا جی سنتے ہیں، میں اگر بابا جی کو نہیں دیکھ پاتا ہوں تو کیا ہوا، بابا جی تو مجھے دیکھتے ہیں، اور میری بابا جی کے آگے اور بابا جی کے اللہ کے آگے، یہ ان کی رگوں کا خون ہے یہ عقیدہ۔ چاہے توصیف الرحمان ہوں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ دور سے پڑھا جانے والا درود نبی علیہ السلام کی قبر کے اندر پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اس طرح الزام لگایا انہوں نے فرشتوں کا، اعلیٰ کام اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں اللہ سے، اللہ کو کہتے ہیں، اور یہ دعا اللہ سنتا ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر بھی رحمتیں بھیجتا ہے اور ہمارے اوپر بھی 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہیں بلکہ محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، اور ان کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ تو توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، لیکن انہوں نے اس دعا کو شرک کے اندر بدلی کر دیا، اہل حدیثوں نے، حنبلیوں نے، سعودیوں نے، سب نے مل کر، یہ اسی وجہ سے اب ان کی وہ درگت بنی ہوئی ہے اور مزید درگت بننے والی ہے یہودیوں کے ہاتھوں، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے، عربوں کے اوپر اور اجمیوں کے اوپر اور ہمارے پاکستانیوں کے اوپر بھی، کیونکہ انہوں نے یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر لیا تھا اور اس کو شرک کا گودام بنا دیا انہوں نے، ہر جگہ شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کہیں 11ویں کھائی جا رہی ہے، کہیں کنڈے، کہیں 12ویں کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، کہیں 10 محرم کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، گھوڑے کی پوجا ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ جمہوریت کا مشرکانہ نظام، قرآن کا انکار ہے، تعویذ گنڈے ہیں، پیری مریدی ہے، ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا، قرآن جس کو کفر و شرک کہتا ہے۔ سود ان کی رگوں کا خون ہے، ان کی معیشت، وہ تو پوری دنیا کے اندر ان کی معیشت سود کے اوپر ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہو تو تم کیسے فتح پاؤ گے؟ یہ مسئلہ ہے، اللہ کے بندوں غور کرو کہاں سے مار پڑی ہے، لہٰذا ان فرقوں کو چھوڑو اور پوری طرح کھل کے دعوت دو کہ جس طرح ہندوؤں کی مورتی نہیں سنتی ہے اس طرح ہمارے بابا نہیں سنتے ہیں، جس طرح مورتیوں کو توڑا جانا چاہیے اس طرح ان مزاروں اور گنبدوں کو بھی توڑا جانا چاہیے۔ تعویذ گنڈا شرک ہے، پیری مریدی کفر ہے اور جمہوریت شرک ہے۔ یہ ساری چیزیں جب تک کھل کے سامنے نہیں آئے گی کوئی امت مسلمہ کے اندر خیر نہیں آ سکتی، یاد رکھیے، بالکل آخری بات ہے۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔